بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی قدر، حق اور باطل کا مقابلہ زمینی تاریخ پر اتنا ہی پرانا ہے جتنی پرانی اس زمین پر انسانی تاریخ ہے۔ ہر دور میں حق کے مقابلے میں باطل نے رب کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کے نبیوں نے، رسولوں نے حق کا پیام دیا، تو جب بھی باطل پرستوں نے، باطل قوتوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں رب کی مخلوق کو راہ راست سے بہکانے اور بھٹکانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ باطل جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو باطل کی یہ پرانی تاریخ ہے، پرانی عادت ہے کہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے، انہیں رب جل وعلا کی جانب دعوت دی۔ جب اس دعوت کا مقابلہ اہل باطل نہ کر سکے تو سیدنا نوح علیہ السلام کو مجنون کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ پاگل کہنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب فرعون کے پاس تشریف لائے اور رب کا پیام دیا تو اب فرعون حق کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو قوم فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، معاذ اللہ پاگل کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہر دور میں چلتے چلتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سلسلہ باقی رہا۔ جب اہل کفر و ضلالت، اہل شرک، اہل باطل میرے آقا علیہ السلام کی دعوت حقہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو معاذ اللہ کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا۔ کفار نے یہ طریقہ اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کریں تو اب شور کرنا شروع کر دو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو قرآن عظیم میں اس طرح بیان فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تم اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ شروع کر دو، ہو سکتا ہے تمہیں غلبہ مل جائے۔ اس دور میں جب اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حقہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو وہ بھی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ اہل ایمان پر جو نازل ہوا ہے دن کو اس پہ ایمان لے آؤ اور دن کے آخر میں اس سے رجوع کر لو، اس کا انکار کر دو، ہو سکتا ہے تمہارے لوٹنے کی وجہ سے چند بندے اور بھی لوٹ آئیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کا مقابلہ پرانا ہے اور باطل کا حق کے مقابلے میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بھی پرانا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں جب گستاخان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادہ کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کی گئی، گستاخی کی گئی۔ ایک گستاخ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کی جانب غلطی کی نسبت، لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا کی نسبت کا تکرار کیا اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ
شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغضی قرار دیا اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر بہتان باندھا کہ انہوں نے ایک صحابی رسول کو شیخین کریمین کا بغضی، شیخین کریمین کے بغض کی وجہ سے بدعقیدہ سمجھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان رکھا۔ تو آپ نے، حالانکہ اس نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہاں تک بول دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ستارے کو اپنا رب کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ اسی کی زبانی اس کے جملے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا تو سامعین ذی قدر ضروری تھا اور ضروری ہے کہ اہل اسلام کو، اہل سنت کو اس گمراہ شخص کی گمراہیوں سے بچایا جائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رب العالمین کرتے رہیں گے۔ اس دور میں اہل سنت کے قافلہ کی سالاری اور سربراہی کرنے والوں میں جو بڑے نام آتے ہیں، ان میں ایک نام حضرت حجت الاسلام قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کا نام بھی ہے۔ تو اہل باطل اور باطل پرست جب حق کے مقابلے میں دلائل کی زبان استعمال نہ کر سکے، حق کا مقابلہ نہ کر سکے، تو حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ جب پاکستان میں تھے، جب بھی ان حضرات نے اصل موضوع سے ہٹ کر حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اہل عقل جانتے ہیں کہ یہ اہل باطل کے اوچھے ہتھکنڈوں میں سے ہے۔ یہ اہل باطل کی پرانی تاریخ ہے کہ جب وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ جب وہ نفس مسئلہ کے بارے میں ہار چکے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہن بٹانے کے لیے، لوگوں کی توجہ اصل مسئلہ سے ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پاکستان کے اندر رہے تو جب بھی چند حضرات نے، اس خطائی ٹولے نے، ان اہل باطل نے پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو نشانہ بنایا، حالانکہ یہ مسئلہ، یہ نظریہ، یہ فکر پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی ذاتی فکر نہیں ہے، یہ فکر اہل سنت کی ہے، یہ فکر اہل اسلام کی ہے، یہ سوچ اہل حق کی ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی قافلہ سالاری ضرور فرما رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا ذاتی نظریہ نہیں ہے کہ اگر حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان پر اگر اعتراض کیا جائے گا تو ان پر اعتراض کرنے سے اہل حق کو کوئی نقصان پہنچے گا، اہل حق کو انشاءاللہ رب العالمین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے معاملے میں جو ذمہ داریاں سامنے آئیں، حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے اس وقت بھی اپنی ذمہ داریوں کا ثبوت دے رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ انشاءاللہ رب العالمین آئندہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری فرماتے رہیں گے۔ تو جب اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگر کے ٹکڑے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں اپنی ذمہ داری نبھانے کا وقت آیا تو قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اہل سنت کے قافلہ کی سربراہی کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں۔ لیکن اہل باطل نے جیسے پاکستان میں اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے، حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی جب UK تشریف لے گئے
تو وہاں پر بھی چند باطل پرستوں نے حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ میرے ہاتھ میں چند صفحات ہیں جو یو کے چند نام نہاد علماء ان حضرات نے حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے خطابات میں سے چند ایک الفاظ نکالے اور انہوں نے حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر اعتراض کیا اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی معاذ اللہ انہوں نے رب کی گستاخی کی یا انبیاء کرام کی گستاخی کی یا صحابہ کرام کی گستاخی کی یا اہل بیت اعظام کی گستاخی کی یا اکابر امت کی گستاخی کی۔ تو اس سلسلے میں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سچ ہے، جھوٹ ہے یا کیا ہے، درست ہے الزام یا غلط ہے، میں اس عنوان پہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں ان نام نہاد علماء کو اپنا مخاطب بناتا ہوں۔ میں نے ان نام نہاد علماء کی جانب ایک خط بھی لکھا ہے کھلا خط کے عنوان سے، اور وہ سوشل میڈیا پر شیئر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین اپنی اگلی ویڈیو میں سامعین و ناظرین کو وہ خط پڑھ کر بھی سناؤں گا، لیکن اس وقت میں کنونشن کرنے والے اور پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر اعتراض کرنے والے اور یہ چند ایک صفحات تیار کرنے والوں کو مخاطب بنا کر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اعتراضات آپ آج پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر کر رہے ہیں، سوال یہ ہے یہ خطابات نئے ہیں یا سال ہا سال پرانے؟ سامعین و ناظرین، ان میں سے سارے کے سارے اگر نہیں تو اکثر خطابات کا تعلق کئی دہائیوں پہلے کا ہے، سال ہا سال پہلے کے یہ خطابات ہیں، اس دور کے خطابات ہیں جس دور میں یہ ٹولہ جو آج پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر معترض بنا بیٹھا ہے، اعتراض کر رہا ہے، اس دور میں یہ لوگ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے لیے نعرے لگاتے تھے، انہیں سنیوں کا شہنشاہ کہتے تھے، سنیوں کا بادشاہ کہتے تھے، سنیوں نے شیر پالا عرفان شاہ بکھی والا۔ سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا۔ شیر اور متے اپنے دے دار کے پنجا سلام کر دیتے ہیں۔ اور ان حضرات کو اعتراف ہے کہ انہوں نے سال ہا سال پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے ساتھ مل کر کام کیا، ان کے تحت کام کیا، ان کا یہ اعتراف بھی آپ انہی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ہم نے مل کر کام کیا ہے، زمانہ ہم نے مل کر کام کیا ہے نا، جی ٹی وی پر بھی اس طرح بھی انہوں نے جہاں بلایا ہمیں ہم سفر کر کے پہنچے، انہوں نے جہاں بلایا ہمیں ہم سفر کر کے پہنچے اور ان کے ساتھ ہم کندھا ملا کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ ہم کندھا ملا کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوئے، اور اس وقت کی ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم آج بھی مانتے ہیں، اس کے معترف ہیں، اس وقت کی ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم آج بھی مانتے ہیں، اس کے معترف ہیں۔ جی تو سامعین و ناظرین، میرا ان حضرات سے یہ سوال ہے کہ جو اعتراضات آپ نے بنائے ہیں، حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے رب کے دربار میں گستاخی کی یا انبیاء کرام کے لیے گستاخی کی یا صحابہ اہل بیت اعظام، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ گستاخی تھی، اگر یہ باتیں قابل اعتراض تھیں تو آپ سال ہا سال پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے ساتھ مل کر کام کیوں کرتے رہے؟ جب حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی زبان سے اس قسم کے جملے نکلے تو آپ خاموش کیوں رہے؟ اور اگر اس وقت خاموش رہے کسی مصلحت کی وجہ سے، یا حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے آپ کو ایسی وضاحت بتائی جسے سن کر آپ مطمئن ہو گئے، تو پھر سال ہا سال گزرنے کے بعد آج یہ اعتراضات آپ کی نگاہوں میں کیسے آ گئے؟ اگر اس دور میں رب کی گستاخی سن کر، انبیاء کرام کی گستاخی سن کر، صحابہ کی گستاخی سن کر، اہل بیت کی گستاخی سن کر
अकाबिर उम्मत की गुस्ताखी सुनकर आप खामोश रहे तो आप भी, अगर पीर सईद इरफान शाह साहब की शख्सियत काबिल एतराज़ है तो आप भी काबिल एतराज़ हैं। आप पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी का साथ क्यों देते रहे? और अगर उस दौर में बातें काबिल एतराज़ नहीं थी तो आज जब सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिफा का मौका है, जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला है, उनकी इज़्ज़त का मामला है, तो आप अवाम आले सुन्नत को गुमराह करने के लिए, असल मसला से तवज्जो हटाने के लिए आप ये चाहते हैं कि गुस्ताख को छोड़कर लोग हज़रत क़िबला पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी की जानिब मुतवज्जह हो जाएं और असल मुजरिम को छोड़ दें और ये समझें कि हज़रत पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी काबिल एतराज़ हैं। ये अहले बातिल की मज़मूम साजिशें इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन किसी दौर में कामयाब नहीं हुई, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी कामयाब नहीं होंगी। और ये नाम निहाद उलमा जो ये कह रहे हैं कि हम क़िबला पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया पर हम फतवा लगाएंगे, मैं इन हजरात को ये बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि ये हजरात अपने आप को अहले इल्म समझते हैं और अहले इल्म कहलाते हैं, दूसरों के सामने अहले इल्म के रूप में आते हैं। इनको मैं बताना चाहूँगा कि अज़्रुए शरा जो शख्स बर वक्त गवाही नहीं देता, अज़्रुए शरा जो शख्स बर वक्त गवाही नहीं देता वो मरदूद शहादत होता है। जनाबे वाला, आप लोग हज़रत क़िबला पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी पर क्या फतवा लगाएंगे? अवाम आले सुन्नत को इस बात की खबर है कि आपके ये ओछे अतकंडे, आप लोग हरगिज़ ना एहकाके हक चाहते हैं, ना इब्ताले बातिल चाहते हैं। आपको ना रब जल्ल व अला की इज़्ज़तों की परवाह है, न हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मतों की परवाह है, न सहाबा और अहले बैत इज़ाम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन उनकी इज़्ज़त और हुर्मत का पास लिहाज है। आप फ़कत ये चाहते हैं कि गुस्ताख को छोड़ दिया जाए। जिस गुस्ताख ने जिगर गोशाए रसूल की बेअदबी की है, जिस गुस्ताख ने हज़रत अबू जुहैफा की बेअदबी की है, जिस गुस्ताख ने हज़रत मौला अली की बेअदबी की है, जिस गुस्ताख ने हज़रत खलीलुर रहमान की बेअदबी की है, आप चाहते हैं कि उसको छोड़ दिया जाए और अवाम आले सुन्नत की तवज्जो नफ्स मसला से हटाने के लिए आप इस किस्म का किरदार अपना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके इस किरदार ने आपको मुत्तहम कर दिया है। आपके इस किरदार ने आले इस्लाम की नज़रों में, आले ईमान की नज़रों में आपकी शख्सियत को काबिल एतराज़ बना दिया है। अगर ये एतराज़ात जो कई साल पुरानी वीडियोज़ आपने आज निकाली हैं, अगर ये एतराज़ात दुरुस्त थे तो फिर साल हा साल आपकी ज़बान बंदी क्यों रही, आप खामोश क्यों रहे? और अगर ये एतराज़ात दुरुस्त नहीं थे तो फिर साल हा साल बाद इन एतराज़ात को निकालने का क्या मकसद है? मैं आपके किरदार की एक नज़ीर पेश करना चाहूँगा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान गिरामी है, अय्युमा कौमिन शहीदू बिहद्दिन लम यशहदू बिहज़रतिही फ़इन्नमा हुम शुहूदु दिग्निन। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई कौम किसी हद के बारे में गवाही देती है लेकिन बर वक्त नहीं देती तो ये वो गवाह नहीं जिनकी गवाही को मान लिया जाए, ये वो गवाह हैं जो दिली बुग़्ज़ की वजह से गवाही दे रहे हैं, दिली नफरत की वजह से गवाही दे रहे हैं। और जनाब हसन ने फरमाया, ला शहादत लहुम, हज़रात उलमा ला शहादत लहुम, जनाब हसन ने फरमाया कि उनकी गवाही नहीं है, वो मरदूद शहादत हैं। बर वक्त कहाँ थे? जब ये मामला हुआ तो उस वक़्त आप बेहोश क्यों थे? उस वक़्त आप मदहोश क्यों थे? उस वक़्त आप खामोश क्यों थे? उस वक़्त अगर गवाह खामोश रहता है तो वो मरदूद शहादत बन जाता है। और ये फ़ैसला मेरा नहीं है, ये फ़ैसला हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म का है, मैं अहनाफ का ये फ़ैसला है। वैसे तो ये मसला हमारी 10 कुतुब में मौजूद है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे सगीर में भी ये मसला जिक्र किया और उसके बाद अहनाफ की तकरीबन सारी कुतुब के अंदर ये मसला मौजूद है। लेकिन आप हजरात अहले इल्म कहलाने वाले हैं, हो सकता है मदारिस के अंदर पढ़ते हुए आपने हिदायत शरीफ पढ़ने की आपको सआदत हासिल हुई हो,
اس لیے میں صرف اور صرف ہدایت شریف کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ہدایت شریف کا حوالہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہدایت شریف کے اندر موجود ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع صغیر کے اندر بھی اس مسئلہ کو ذکر کیا، وہاں سے لے کر صدہا کتب احناف کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ ہدایت شریف میرے سامنے ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 511 کتاب الحدود کے اندر امام قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ امام سے دور تھے، اس دوری کی وجہ سے امام تک، قاضی تک پہنچتے ہوئے انہیں 2 دن لگ گئے، 15 دن لگ گئے، مہینہ لگ گیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہ مردود الشہادت نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس قسم کے عذر کو چھوڑ کر انہوں نے گواہی کو لیٹ کیا، گواہی میں تاخیر کی، لم تقبل شہادتہم، وہ مردود الشہادت ہو جاتے ہیں۔ حضرات علماء، لم تقبل شہادتہم، وہ مردود الشہادت ہو جاتے ہیں۔ وہ اس مسئلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے، لیکن احناف کی یہ رائے ہے کہ اگر بر وقت انہوں نے گواہی نہیں دی تو وہ مردود الشہادت ہو جاتے ہیں، اس مسئلہ میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے موقف پر، احناف کے نظریہ پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَنَا أَنَّ الشَّاهِدَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحِسْبَتَيْنِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالسَّطْرِ فالتاخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته ولعداوة حركته فيتهم فيها وإن كان التاخير لا للستر يصير فاسقا آثما فتيقنا بالمانع۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ مسئلہ بنا تھا اس وقت گواہوں کے پاس 2 راہیں تھی۔ ایک رستہ تو یہ تھا کہ وہ جس شخص کی جانب سے یہ معاملہ ہوا اس کے معاملے پر پردہ ڈال لیتے اور پردہ ڈال کر خاموش ہو جاتے، اس سوچ سے کہ ہم اس کی غلطی کو چھپاتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت ہمارے گناہوں پر، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالے۔ نیک نیتی سے انہوں نے اس مسئلے کو چھپایا۔ ایک صورت، ایک رستہ اس کے پاس یہ ہے، اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ وہ گواہی دے دیتا، گواہی دینے میں بھی اس کو اجر ملتا۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فَالتَّاخِيرُ إِن كَانَ لِإِخْتِيَارِ السَّطْرِ، اگر اس نے تاخیر اس لیے کی کہ بر وقت یہ پردہ پوشی چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس گواہی میں لیٹ کیا، فَالْإِقْدَامُ عَلَى الْأَدَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ، آج آ کر گواہی کیوں دے رہا ہے، آج آ کر اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے، لِضَغِينَةٍ حَيَّجَتْهُ وَلِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتْهُ، یہ بغض باطنی ہے، یہ دشمنی ہے، یہ نیک نیتی سے گواہی نہیں دے رہا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے، اور یہ فقط ہدایہ شریف کے اندر الفاظ نہیں ہیں، ہماری دیگر ان گنت کتب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر بر وقت خاموش رہا تو کیوں خاموش رہا؟ اگر بر وقت اس لیے خاموش رہا تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں پردہ پوشی کروں، پردہ پوشی کی وجہ سے اس وقت خاموش رہا۔ آج کیوں بولا؟ بر وقت خاموش رہنا اور آج بولنا، یہ اس بات کی علامت ہے اس کے دل میں بغض ہے، جس نے اس کو ابارا ہے، اس کے دل میں دشمنی ہے، جس نے اس کو حرکت دی ہے۔ تو جب یہ بغض اور دشمنی کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے، چپ رہا، آج بول پڑا، فَيُتَّهَمُ فِيهَا، حضرات علماء وہ متہم ہو چکا، اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اور اگر بر وقت خاموشی کی وجہ کچھ اور تھی، پردہ پوشی نہیں تھی، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ التَّاخِيرُ لَا لِلسَّتْرِ، میں آپ حضرات پر فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کتب احناف کے اندر بیان کیے جانے والے مسئلہ کو بطور نظیر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو
بطور نذیر تائید کے لیے لا رہا ہوں. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ تَأْخِيرُ لَا لِلسَّتْرِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا. آپ حضرات حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں فتویٰ لگانے کا سوچ رہے ہیں. صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قسم کے لوگوں پر فتویٰ دے رہے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قسم کے لوگوں پر فتویٰ دے رہے ہیں. امام قدوری، امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور احناف کے سینکڑوں ائمہ اور علماء ایسے شخص پر فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی اس مسئلہ میں قبول ہی نہیں ہے. اس نے گواہی دینے میں تاخیر کیوں کی؟ اگر تاخیر اس لیے کی کہ یہ پردہ پوشی چاہتا تھا، پھر آج آ کر بول پڑا تو یہ علامت ہے کہ اس وقت اس کی نیک نیتی تھی، آج بد نیت ہو چکا ہے. آج نیک نیتی سے نہیں بول رہا، بغض باطنی کی وجہ سے بول رہا ہے، باطنی عداوت کی وجہ سے بول رہا ہے. اور اگر اس وقت نیک نیتی نہیں تھی تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سینکڑوں ائمہ احناف کا فیصلہ ہے یسیر فاسقا آثما، یسیر فاسقا آثما، یسیر فاسقا آثما. اب وہ لوگ جو سال ہا سال ان بیانات کو سننے کے بعد حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کے لیے نعرے لگاتے رہے، ان کے ساتھ چلتے رہے، ان کو اعتراض نہیں سوجا. وہ آج اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں. یہ مسئلہ بطور نذیر پیش کیا ہے کہ وہ متہم بننا چاہتے ہیں یا یسیر و فاسقا آثما والی شک میں آنا چاہتے ہیں. فیصلہ وہ خود کریں. وہ پہلی شک میں رہنا چاہیں یا دوسری شک میں رہنا چاہیں، بہر صورت ان کی گواہی مقبول نہیں ہے. اس مسئلہ میں وہ مردود الشہادت ہو چکے ہیں. اس مسئلہ میں ان کی شہادت حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ان کی شہادت رد ہے. فَإِنَّمَا هُمْ شُهُودُ دِغْنٍ. اور جناب حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لا شہادت لہم. تو حضرات ذی وقار جو حضرات سال ہا سال ان باتوں پر خاموش رہے، آج اگر بولے ہیں تو نیک نیتی سے نہیں بولے. یہ باطل کے وہ اچھے کنڈے ہیں جن کے بارے میں نے عرض کی یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو گھٹیا حرکتیں کی جاتی ہیں، گھٹیا کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ رب العالمین حق ہمیشہ سے سر بلند رہا، اب بھی سر بلند ہے اور ہمیشہ سر بلند رہے گا. اشرف لاہوری اس کو ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اکابر امت کی گستاخیاں کرتا پھرے، وہ صحابہ کی گستاخیاں کرے، وہ جگر گوشہ رسول کی گستاخیاں کرے، وہ انبیاء کرام کی گستاخیاں کرے. سیدنا خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہے کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس بات کی اجازت گستاخ زہرا کو ہرگز نہیں ملے گی. انشاءاللہ رب العالمین حق کا پرچم سر بلند رہے گا. عوام اہل سنت سازش کو سمجھیں. یہ حضرات اگر احقاق حق چاہتے، نیک نیتی ہوتی تو یہ سال ہا سال پہلے بولتے. جب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کی دفاع کی، اس وقت یہ گستاخ کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور جو لوگ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان پہ فتویٰ لگا دیں گے. یہ ان پر فتویٰ لگائیں، ان سے کوئی بعید نہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی پر فتویٰ لگا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہیں غلط قرار دے دیا، انہیں خطا پر قرار دے دیا. وہ بعد والوں پر فتویٰ لگائیں تو ان سے کیا بعید ہے. اہل باطل کے فتووں کا کسی کو ڈر نہیں ہے، لیکن ان کے اس کردار سے بات معلوم ہو گئی کہ یہ نیک نیت نہ کل تھے نہ آج ہیں. ان کی یہ سازشیں صرف اور صرف نفس مسئلہ سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ والے بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بادب بنائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے. آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Truth TV.